ہر وہ نگاہ جو شیطان کی طرف ہے اس کو ختم کرنا ہے اور یسوع کی طرف جو ہے وہ بڑھتے چلے جانا ہے۔ تو سنیں گے ہم دوسرا پطرس اس کا پہلا باب اس کی تیسری آیت سے، کیونکہ اس کی الہی قدرت نے وہ سب چیزیں جو زندگی اور دینداری سے متعلق ہیں ہمیں اس کی پہچان کے وسیلہ سے عنایت کی، جس نے ہم کو اپنے خاص جلال اور نیکی کے ذریعے سے بلایا، جن کے باعث اس نے ہم سے قیمتی اور نہایت بڑے وعدے کیے، تاکہ ان کے وسیلہ سے تم اس خرابی سے چھوٹ کر جو دنیا میں بری خواہش کے سبب سے ہے ذات الہی میں شریک ہو جاؤ۔ بس اسی باعث تم اپنی طرف سے کمال کوشش کر کے اپنے ایمان پر نیکی پر نیکی، معرفت اور معرفت پر پرہیزگاری، اور پرہیزگاری پر صبر، اور صبر پر دینداری، اور دینداری پر برادرانہ الفت، اور برادرانہ الفت پر محبت بڑھاؤ، کیونکہ اگر یہ باتیں تم میں موجود ہوں اور زیادہ بھی ہوتی جائیں تو تم کو ہمارے خداوند یسوع مسیح کے پہچاننے میں بیکار اور بے پھلنا ہونے دیں گی، اور جس میں یہ باتیں نہ ہوں وہ اندھا ہے اور کوتاہ نظر اور اپنے پہلے گناہوں کے دھوئے جانے کو بھولے بیٹھا ہے۔ بس آئے بھائیوں، اپنے بلاوے اور برگزیدگی کو ثابت کرنے کی زیادہ کوشش کرو، کیونکہ اگر ایسا کرو گے تو کبھی ٹھوکر نہ کھاؤ گے، بلکہ اس سے تمہارے خداوند اور منجی یسوع مسیح کی ابدی بادشاہی میں بڑی عزت کے ساتھ داخل کیے جاؤ گے۔ مقدس کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم آج کے جو حوالہ جات آپ کے سامنے رکھیں گے ان پر غور کریں گے، اور یہ نصیحت آموز کلام جو کہ نہ صرف ان دنوں کے لیے بلکہ حاضر جماعت کے لیے ہے، یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے اپنے توڑے کا استعمال دیانتداری کے ساتھ جو کر سکیں۔ دیانتداری بہت ضروری ہے، دینداری بہت ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ ہم اس کے جلال کے لیے کرتے ہیں، یہ سب کچھ اس کے جلال کے لیے، اپنے بڑائی کے لیے تو کچھ نہیں، خدا کے جلال کے لیے، اور جس کے لیے یا جس کے جلال کے لیے آپ کرتے ہو وہ کوئی بچہ نہیں یا وہ کوئی دور نہیں، وہ ہمارے دل کے خیالوں کو بھی جانچ لیتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ کس نیت سے اور کس لگن سے میری خدمت کرتا ہے، اور اس خدمت میں خاص طور پر مسیح خدمت میں آپ یہ جان لیں تینوں کہ سوائے دکھوں کے اور کچھ نہیں ہے، سوائے دکھ، مصیبت اور پریشانی کے۔ آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ ابھی آغاز نہیں ہوا، دکھ پہلے شروع ہو چکے ہیں، آغاز ہوا نہیں کیونکہ آج مخصوصیت ہے، لیکن دکھ جو ہے، تکلیفیں جو ہیں وہ پہلے ہی شروع ہو چکی ہیں۔ کوئی رائٹ کھینچے گا، کوئی لیفٹ کھینچے گا، کوئی فرنٹ پر کھینچے گا، کوئی بیک پر کھینچے گا، لیکن آپ کو کلام مقدس پر جو وعدہ کرنا ہے کہ میں خدا کی خدمت کروں گا، آپ نے لیفٹ رائٹ آگے پیچھے ترک کرنا ہے اور صرف یسوع کی طرف تکنا ہے، اور جب آپ یسوع کی طرف تکو گے اور جو وعدہ اس کے ساتھ کرو گے، یقیناً وہ پھل لائے گا، نہ صرف کلیسیا میں بلکہ آپ کی اپنی زندگی میں۔ یہ بہت بڑی برکت ہے، خداوند ایسے نہیں چنتا، کیونکہ چننے کے بعد بعض دفعہ لوگ بھاگ جاتے ہیں، اپنی خدمت کو ترک کر دیتے ہیں کہ یہ کسی اور کو دے دو، یہ کوئی اور لے لو، تو یہ بہت غلط بات ہے، کیونکہ خداوند جب آپ کو بلاتا ہے کس جگہ پر کھڑا کرتا ہے تو آپ نے بھاگنا نہیں، کیونکہ دکھ مصیبت میں رہ کر آپ نے ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے، جس طرح یسوع نے کیا ہے۔ اگر یسوع بھی کہتا کہ میں تجھے سجدہ کرتا ہوں، شان و شوکت دے دے، دولت دے دے، روٹیاں دے دے،
لیکن ہم جس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، ہم نے یہ سیکھا ہے کلام مقدس کے وسیلہ سے کہ ہمیں ابلیس کا مقابلہ کرنا ہے۔ کلام مقدس کہتا ہے جب آپ اس کا مقابلہ کرو گے تو وہ تم سے زور سے بولے بھاگ جائے گا، وہ بھاگ جائے گا۔ لیکن کھڑے کس کو رہنا ہے؟ بھاگنے والے کو، یا وہ جو کلام پر کھڑا ہے؟ جو کلام پر کھڑا ہے وہ کبھی نہیں بھاگتا۔ آج کے دور میں میں بڑا تجربہ رکھتا ہوں اس بات کا کہ لوگ ادھر وعدہ کرتے ہیں ادھر منکر ہو جاتے ہیں، ادھر وعدہ ادھر منکر، ادھر بائبل پر ہاتھ رکھا کہ میں فلاں جگہ کا ممبر رہوں گا، میں فلاں جگہ پر کھڑا رہوں گا، میں انجیل پر یقین رکھتا ہوں، لیکن دوسرے دن وہ جگہ ہی طرف کر دیتے ہیں، وہ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اپنی خوشیوں کے لیے، شاید ڈر کر۔ لیکن اچھا مسیح، دیانتدار مسیح کبھی نہیں بھاگتا، کبھی نہیں بھاگتا۔ مصیبتوں میں رہ کر مصیبتوں کا مقابلہ کرنا ہے، مصیبتوں سے بھاگ کر مصیبتوں کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ وہ کاہل ہے جو ڈر اور خوف کے ساتھ بھاگ جاتا ہے، جس کے ساتھ یسوع ہے وہ کبھی نہیں بھاگتا۔ میری 33 سالہ زندگی میں ابلیس نے ہمیشہ یہ چاہا ہے کہ ترک کر دے، لیکن میں نے بھی چند آیتوں کو جانتا ہوں کلام کی، اس لیے میں آج تک اپنی جگہ سے کبھی نہیں بھاگا، کھڑا ہوں، چاہے 2 ہے، چاہے 10 ہے، چاہے 1000 ہے، چاہے 100 ہے، چاہے 300 لوگ ہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ آپ کا یہ گرجا گھر خداوند یسوع کے نام سے بڑھ جائے گا اگر آپ تینوں دیانتدار ہوں گے، کیونکہ آپ کلیسیا کے ستون، ایلڈر، سیکرٹری، انتظامی کمیٹیاں، ایلڈر اور یہ جتنے بھی ہیں یہ ستون ہیں چرچ کے۔ پادری تو چل رہا ہے لیکن ستون آپ کو، بلڈنگ آپ پر کھڑی ہوگی، اور اگر آپ ہی اپنی کلیسیا کے بارے میں، اپنے پادری کے بارے میں نیگیٹو باتیں کرو گے تو دوسروں کو تو موقع ملے گا، دوسرے تو کہیں گے کہ آج آئے کرا جتنے نال میرے ستون نے وہی غلط نے، وہی اس کے بارے میں غلط کہتے ہیں، تو سب کچھ تو غلط ہی ہوگا۔ لیکن یاد رکھیں کہ آپ آج دنیا کو ترک کر رہے ہیں، دنیا کو آپ کیا کر رہے ہیں؟ ترک کر رہے ہیں۔ آپ یسوع مسیح کو قبول کر رہے ہیں۔ وہ دنیا جو آپ کو غلط راستے کی طرف لے کر جاتی ہے، ان کو آپ نے ترک کرنا ہے۔ مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کہ بھائی صاحب فلاں شخص نے ایسا کیا، آپ اس کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ میں کہتا ہوں جی میری محبت کبھی ختم نہیں ہوئی، میں ان لوگوں سے محبت ضرور کرتا ہوں، لیکن اب میں ان لوگوں کا اعتبار نہیں کر سکتا۔ جو میرے مسیح کے گھر کو توڑنے کی کوشش کرے گا یا کرتا ہے یا لوگوں کو دور لے جاتا اس گھر سے، میں اس کے ساتھ ایک قدم بھی چلنا نہیں پسند کرتا۔ لیکن محبت جو مسیح نے ڈالی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی، وہ محبت کبھی مر نہیں سکتی، وہ ویسی کی ویسی ہے۔ ہم کہیں پر بھی ملیں ویسے ہی ملتے ہیں اور ملنا بھی چاہیے، لیکن مسیح کے بارے میں یا اس کی توہین کرنے والوں کے ساتھ میں کھڑا ہو کر نہیں رہ سکتا۔ اور یہ ہر مسیح کا جو ہے اولین اور پہلا کام ہے، کیونکہ اگر وہ ان کے ساتھ کھڑا ہے تو پھر اپنے کام میں وہ سستی کرنا ہے۔ کلام مقدس کہتا ہے کوشش میں سستی نہ کرو۔ آپ کو ایک درس ملا ہے، آپ کو ایک کام ملا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے، تو اس کام میں آپ نے سستی نہیں کرنی۔ آج ہم جو خدا کے کلام کو سننے والے ہیں اس کا عنوان ہے سستی نہ کرو۔ کیا نہ کرو؟ سستی نہ کرو۔ چلو یہ کام ہے، یہ چرچ کے کام ہے، کل کر لیں گے، چلو پرسوں کر لیں گے، لیکن خدا کے کام میں سستی نہیں کرنی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلا درجہ کس کا ہے؟ خدا کا۔ پہلا درجہ کس کا؟ تو اس کے کاموں میں ہم سستی کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کے کاموں میں سستی نہیں ہو سکتی، اسے پہلا ہی درجہ دینا ہے۔ ابلیس بہت روکنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ہر اس رکاوٹ کو، اس بندھن کو بریک کرنا ہے، توڑنا اس کو، کہ میں خدا کے کام میں سستی نہیں کر سکتا۔ روحانی جوش میں بھرے رہو، خدا کی خدمت کرو۔ روحانی جوش جو ہے وہ جب ہوگا تو پھر آپ بھرے رہو گے اور خدا کی خدمت جو ہے وہ کرتے چلے جاؤ گے۔ وائس اپنی کتاب میں لکھتا ہے، وائس جو کہ سلیمان نے تحریر کی، وہاں پر یہ بیان ہے، جو کام
اس کو پھر پیچھے مت رو، اس کو پھر تو کرتا جا، اور یہ خداوند کی طرف سے جان کے خداوند تجھے قوت دے رہا ہے، خداوند تجھے قوت دے رہا ہے، اور اگر تو پیچھے ہٹے گا تو قوت تو چلی جائے گی، قوت کیا ہوگی؟ چلی جائے گی۔ اس قوت کے ساتھ تجھے آگے بڑھنا ہے، جو تیرا ہاتھ کام کرنا چاہتا ہے اسے کر، کیونکہ پاتال جہاں تو جاتا ہے نہ کام ہے نہ منصوبہ ہے، کیونکہ جب زندگی ختم ہو جانی ہے تو ہمارا نہ کام ہے نہ کوئی ہمارے منصوبے ہیں، اس کے لیے کیا کرنا ہے، اس کے لیے کیا ہونا چاہیے، اس کو کیسے گرانا ہے، اس کو کیسے بلندی پر لے کر جانا ہے، اس کو کیسے نیچا دکھانا ہے۔ مسیحیت میں یہ نہیں ہے، جو چھوٹا بنے گا وہ بڑا کیا جائے گا۔ ہم خود نہیں بڑے ہو سکتے، اس وقت بڑے ہوں گے جب یسوع ہمارے ساتھ ہے، جب یسوع ساتھ ہے تو وہ خود بخود بلندی پر لے جائے گا۔ پھر پرواہ نہیں ہے کہ کتنے لوگ ہماری کلیسیا میں، کتنے لوگ ہمارے ساتھ ہیں، اس بات کی کوئی فکر، کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ جو کام تیرا ہاتھ کرنے کو پائے اسے جا، کیونکہ پاتال میں جہاں تو جاتا ہے وہاں نہ کام ہے نہ منصوبہ ہے۔ جو کام کرو جی جان سے کرو کہ خداوند کے لیے کرتے، جو کام کرو جی جان سے کرو، خداوند کے کام اسی طرح کرو اور محنت اور لگن کے ساتھ، جس سے کلیسیا کو اور آپ کو اور آپ کے گھرانے کو برکت مل سکے۔ ہم کتنے جوش کے ساتھ ابھی گا رہے تھے، اے باپ تو برکت دے، اور میں یہ جانتا ہوں کہ یہ برکت ہماری اس گرجا گھر تک بڑی محدود رہتی ہے، ہم بڑا جوش دکھاتے ہیں خدا کو، ہم بڑا ہمارے اندر بھر جاتا ہے جب ہم گاتے ہیں، لیکن جیسے ہی اس دیوار میں سے باہر نکلیں گے وہ سب کچھ دھرا، وہ فلانے نے لکھا جڑا، وہ فلانے نے لکھا جڑا، ساری برکت جو ہے، ساری عبادت جو ہے وہ ایک ہی بات میں جاتی رہتی ہے۔ یہ طرح کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ جی جان سے نہیں کیا۔ اگر ہم یہاں پر جی جان سے پرستش کر رہے ہیں اور اس کے جلال کے لیے کر رہے ہیں، وہ کام جب مسیح کے لیے کرتے ہیں اور جی جان سے کرتے ہیں، اس سے خداوند دیکھتا ہے اور وہ برکت دیتا ہے، کیونکہ ہم اپنے لیے کچھ نہیں کریں گے، ہم خداوند کے لیے کام کریں گے۔ جب ہم یہ تہیہ کر لیا ہے کہ مجھے میری روز کی روٹی مجھے خداوند دیتا ہے، کیونکہ اس نے دعائیں ایسے کرنی سکھائی ہے۔ اب یسوع نے اپنے شاگردوں کو دعا سکھائی تھی نا، آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے مجھے روز کی روٹی دے، تو وہ تو مجھے روز کی روٹی دیتا ہے کیونکہ اس نے مجھے سکھایا ہی ہے۔ اب میں نے اس کے لیے جی جان سے کام کرنا ہے تاکہ میں برکت میں برکت چاہوں، اس کو حاصل کروں اور خداوند کے لیے کروں۔ میں یہ کام آدمیوں کے لیے نہیں کہ میں ان سے سیرا ہوں، میں اس سیرے کی طرف تک ہوں جو یسوع مجھے دے۔ آمین۔ میں نے آدمیوں سے کوئی جلال نہیں پایا، مجھے یسوع جو ہے وہ اپنی برکت دے گا، مجھے خداوند برکت دے گا، اور میں اس برکت کا مطمئن ہوں کہ میں اس برکت کو جو ہے وہ چاہتا ہوں۔ جب میں خداوند کے لیے آج مخصوص ہونے کو، میں اپنے کام کے لیے جو خداوند نے مجھے توڑا دیا ہے، تو میں آج اس کے سامنے کہہ سکتا ہوں کہ خداوند میں تیری میراث کا حصہ ہوں، اور تو نے مجھے اس کے لیے مقرر کیا ہے تاکہ میں تیری برکت کو حاصل کروں۔ تم خداوند یسوع مسیح کی خدمت کے لیے مخصوص ہو گئے، لوگوں کی خدمت کے لیے نہیں۔ کس کی خدمت کے لیے؟ خداوند یسوع کی خدمت کے لیے۔ اب وہ ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن خدمت ہم نے کرنی ہے۔ یہ خدمت، یہ بدلہ کوئی انسان نہیں دے سکتا۔ میں آج یہی سوچتا تھا کہ جب میں کلیسیا کو کھڑا کروں گا تو لوگ میری خدمت کریں گے، میری بڑی آؤ بھگت کریں گے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ صلہ جو ہے انسانوں سے نہیں بلکہ خداوند سے، اور ایسا ہونا چاہیے کہ میری آنکھیں جو ہے وہ خداوند کی طرف ہیں کہ وہ مجھے اس خدمت کا صلہ دے۔ ہم کچھ بھی کرتے ہیں، ہم خداوند کی طرف نگاہ رکھیں، اور جب خداوند کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو پھر اس کا صلہ وہ دیتا ہے کیونکہ ہم اس کی خدمت کرتے ہیں۔ جو کوئی جیسا اچھا کام کرے گا خداوند کی طرف سے ویسا ہی پائے گا۔ جو اچھا کام کرو گے خداوند کی طرف سے وہی برکت جو ہے وہ آپ کو ملے گی۔ اگر آپ نکمے نوکر ٹھہرو گے یا اپنے توڑے کو چھپا دو گے تو برکت کیا ملے گی؟ کیا ملے گا؟ وہ نکما نوکر جسے اپنا تھوڑا ہی جاتا چھپا دیا، اس کو کیا ملا؟ آئے نکمے نوکر، اس کو ڈال دو،
جو میں نے اس کو دیا تھا اس نے اس کا استعمال نہیں کر سکا. ضروری نہیں ہے کہ یہ 3 شخص آج مخصوص ہو گئے ہیں، بلکہ ضرورت یہ ہے کہ جو کلیسیا ہے وہ بھی اپنے اپنے توڑے کو سمجھے. کسی کے پاس روپے پیسے کی برکت ہے، کسی کے پاس سنگنگ کی برکت ہے، کسی کے پاس کوئی ایسی برکت ہے کہ کوئی کسی کو جوڑنے کی برکت رکھتا ہے، کوئی کسی کو لانے لے جانے کی برکت رکھتا ہے. ہر ایک شخص جو ہے وہ اپنے توڑے کا استعمال کرے تاکہ ہم خدا سے برکت حاصل کریں. کیونکہ جیسا کوئی جیسا کام کرے گا ویسے ہی برکت جو ہے وہ پائے گا. یسوع مسیح نے کہا تھا جس نے مجھے بھیجا ہے ہمیں اس کے کام دن ہی دن میں کرنا ضرور ہے. اب میرا اور آپ کا خداوند یسوع مسیح کہتا ہے کہ جس نے مجھے بھیجا ہے اس کے کام دن ہی دن میں کرنا ہے. تو پھر میرا اور آپ کا فرض کیا بنتا ہے کہ ہمیں بھی اس کے کام دن ہی دن میں کرنے ہیں. وہ دن بہت اچانک آ جائے گا شاید ہم کام کرنے کے قابل ہی نہ رہ سکیں، بلاوا آ جائے یا ابلیس کے ورگلانے میں آ جائے. تو اپنے کام جو ہے ان کو دن ہی دن میں کرنا ہے کیونکہ ہم یسوع کے چیلے ہیں. یسوع ہمارا خداوند ہے. جب ہم اس کو آگے رکھیں گے تو کبھی بھی ہم نہیں گریں گے، کیونکہ کبھی کمزور پڑے تو فوراً اپنے قوت بازو کے ساتھ ہمیں اٹھا کھڑا کرے گا، کیونکہ اس میں طاقت ہے جو ہمارے آگے چل رہا ہے. ہم نے کسی آواز کو نہیں سنا سوائے یسوع سے. وہ رات آنے والی ہے جس میں کوئی شخص کام نہیں کر سکتا. ہمیں اپنے کام دن ہی دن میں کرنے ہیں کیونکہ وہ رات آنے والی ہے جب کوئی شخص کام نہیں کر سکتا. تیرے گھر کی غیرت مجھے کھا گئی. یہ بائبل مقدس کی بہت ہی خوبصورت ترین آیت ہے. تیرے گھر کی غیرت مجھے کھا گئی. آج غیرت پر کوئی نہیں کھاتی، دوستیاں رشتے ناتے وہ کھاتے ہیں، وہ کھاتے ہیں. غیرت یسوع کے لیے اتنی ہے کہ ہوتا ہونے دو. بلڈنگ توڑ رہے ہیں مسلمان میں، آ جاؤ میرا نمبر اور کہنا کہ توبہ کرنی ہے. ہاں نہیں کرنی تو کیا نہیں کچھ کر ظاہر ہے. جس نے جو کہہ رہا بھی نہیں میں نے توبہ کرنی، اس کی پلاننگ ہے ابھی گناہ کرنے کی. وہ اپنی پلاننگ میں لگا ہوا ہے کہ ابھی مجھے اور بہت سارے کام کرنے ہیں. تو غیرت کہاں سے ہوئی؟ یسوع مسیح کو غیرت آئی تھی کہ انہوں نے اس کی ہیکل کو کیا بنا دیا تھا. اس نے کوڑا لیا اور مارنا شروع کر دیا. ہم کوڑا نہیں اٹھا سکتے لیکن ہم کر سکتے ہیں. ہم وہ باتیں ترک کر سکتے ہیں جو مسیح کے کام میں ہمیں غیرت مند بنے. اور غیرت مند یہ ہے کہ ابلیس کا ساتھ ہے. ابلیس بہت چلاک ہیلے باز ہے، ہوشیار ہے. وہ آپ کو آپ کی خدمت سے دور کرنے کے بہانے بنائے گا. یسوع مسیح کو صلیب پر چڑھنے سے پہلے اس نے بہت ساری باتیں جو بتائی کہ اس کا خون جو بنا ہے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر اس کا خون بہہ گیا تو وہ دنیا کے لیے نجات کا باعث بن جائے گا. لیکن یسوع مسیح نے کسی بھی جگہ پر اس کی بات کو ترجیح نہیں دی. اور آپ نے بھی ابلیس کو جاننا ہے. وہ مختلف طریقوں کے ساتھ آتا ہے، کبھی سانپ کی صورت میں تو کبھی کسی اچھے دوست کی صورت میں، کبھی کسی اچھے بھائی کی صورت میں. وہ اس طریقے سے حملہ کرتا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا. اس وقت پتہ چلتا ہے اینے منک پایا میں اتنی سکھاتا انہیں دیتا ہوں. پھر وہ الزام اس پر چلا جاتا ہے. لیکن کرتے ہم خود ہیں، کوئی دوسرا نہیں کرتا. کرتے خود ہیں. اور بعض دفعہ ہم سارا الزام دینے اپنی سی گفتہ نے کروا لیا. وہ بھی کہ ہے نا طاقت نہیں. کیسے طاقت ہے اپنے پاس؟ جب آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھ سے ہو گیا، کیسے ہو گیا، کیوں ہو گیا؟ کیا یسوع طاقتور نہیں ہے؟ کیا اس کے لہو میں طاقت نہیں ہے؟ مسیح میں زور آور کرنے کی ضرورت ہے. آپ یسوع مسیح کے سپاہی، اور صفائی کا کام ہے دشمن کی فوجوں کو مارنا. صفائی کا یہ کام نہیں انہیں دران میں لے جانا.
बात याद रखना, अच्छे सिपाही का काम मिलना नहीं है, बल्कि वो दुश्मन की फौजों को हला करता है कि वो उसकी सरहदों के अंदर दाखिल ना हो सके। आप सतून हो, आप पहरेदार हो, आप सिपाही हो यसू के, आपने रोकना है अपनी सिकूतों को कि खुदा का खादम जो तैयारी करता है वो रायगा में जाए और ये चर्च है वो आपके वसीला से ही बने। आप हर एक के पास जा सकते हैं, उनको वापस ला सकते हैं अपने तरीके से, लेकिन उनके रंग में नहीं रखना, कभी भी किसी उस रंग में नहीं रखना जो आपको खुदा से दूर ले जाए। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तो बाइबल पढ़ता हूँ, मैं दुआ करता हूँ, आप उस वक्त खुदा से दूर होते हो जब अब्लीस की बातों में आते हैं। जब हम अब्लीस की बातों में आते हैं तो फिर हम खुदा से दूर होते हैं, और ये से निकला है। भाई भाइयों, अपने बुलावे और बरगज़ीदी को साबित करने की ज़्यादा कोशिश करें। आप बुलाए गए हो, आपका इंतखाब हुआ है, आप मुंतखब हुए, अपनी बुजुर्गी को साबित करो, पूरी कोशिश करो कि अब मुझे खुदा ने मौका दिया है और मैंने इसका भरपूर इस्तेमाल करना है। मैंने साबित करना है कि मैं इस कलीसिया का अच्छा सक्रिय बनकर वो काम करूँगा कि किसी को भी कोई गिला नहीं होगा कि हमें कोई इतला नहीं मिली, हमें ये कोई काम नहीं हुआ पादरी साहब की तरफ से या एल्डर की तरफ से या कलीसिया की तरफ से। आपने अपने जोश में अपने काम को करना है। आप एल्डर बने हो, आपने उनको लोगों को घरों से निकालना है बाहर जिन्होंने के दिल के अंदर जो है वो बातें आ चुकी कि वहाँ पर क्या जाना है, वहाँ पर जरूरत नहीं है। आपने उनके दिलों को साफ करना है और खुदा के घर में लेकर आना है। और आप जो इंतजामिया, जब लोग आए तो वो खुश होकर जाए कि हमें आओ भगत हुई हमारी, हमें आज इस घर से इज्जत मिली है, आज हमें वो सारी बरकतें मिली हैं, हमें खुशामदीद कहा गया है, हमें खुशी के साथ कबूल किया गया है। जब हम अपने अपने तोड़े को समझते हैं उस वक्त कलीसिया तरक्की करती है। जब हम अपने तोड़े को नहीं समझते और चलो पादरी साहब कर लेगा सब कुछ, हम पादरी साहब का नहीं। अगर पादरी साहब पर फेंक लें तो फिर कमेटियाँ क्यों बनती हैं, ओहदे क्यों बनते हैं, फिर मखसूसियत क्यों होती है? क्योंकि जब हम अपना अपना काम करेंगे, अपना काम, दूसरे का काम नहीं छीनना, अपने काम को करना है। और इस बुजुर्गी में, ये बुजुर्गी है, चाहे वो एल्डर साहब की सूरत में हो, चाहे वो सेक्रेटरी की सूरत में हो, चाहे वो इंतजामिया की सूरत में हो, ये बुजुर्गी खुदा ने आपको दी है। और इस बुजुर्गी का आपने लोगों से और कलीसिया से खिदमत करके उसका एहतराम करना है। तुम सुस्त ना हो जाओ, बल्कि उनकी मानद बनो जो ईमान और तहम्मुल के बायस वादों के वारिस होते हैं। तुमने सुस्त नहीं होना, बल्कि उनकी मानद होना है जो ईमान और तहम्मुल में और उसके वादों के वारिस हैं। क्योंकि आप आज उस लिस्ट के अंदर उस जगह पर आपका शुमार हो और आपने उसको बताना है। तुम भी ऐसे दौड़ो ताकि जीतो, तुम भी ऐसे दौड़ो ताकि जीतो, क्योंकि दौड़ने वाला यकीनन जीतता है। जो दौड़ते ही नहीं वो इनाम के हकदार नहीं होते। आपने अब हिस्सा ले लिया इसके अंदर, आप अपने आप को तैयार कर चुके हो कि मैं इस गेम के अंदर आ चुका हूँ, मैं इस काम में आ चुका हूँ, मैं इस रेस का हिस्सा बन चुका हूँ और मुझे अब आगे दौड़ना है ताकि मैं इनाम हासिल कर सकूँ। खुदावंद आप लोगों को बड़ी बरकत हो, खुदावंद आपके साथ हो, और जो कुछ सुना है उस पर पाबंद रहने का इकरार जब आप करोगे तो यकीनन खुदावंद आपको बड़ी बरकत देगा। और ये इकरार ऐसा ना हो कि आप चंद दिनों के बाद जी मेरा इस्तीफा है, जी मेरा फलाना है, जी फलाने दूसरी गल नहीं मान रहे, मैं तरक कर रहे ना। खुदा को आपने नीचा नहीं दिखाना, उसके जलाल के लिए आपने जब अंजील पर इकरार करना है तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखना। हल पर हाथ रखकर पीछे मुड़कर नहीं देख सकते। हल पर हाथ रखने के बाद किसान अगर हल पर हाथ रखता तो फिर पीछे नहीं देखता, उसने धरती का सीना चीरना होता है ताकि उसमें अनाज गिरे और वो फल दरसा होता है। और आज आप अनाज हल पर हाथ रखने वाले हो ताकि कलीसिया जो है मजबूत हो जाए और जो कलाम का बीज है वो बोया जाए और
कलीसिया तरक्की करे। मैं आखिर में एक बात कहूँगा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि लोग ये समझते हैं कि जो चरवाहा है ना वो बच्चे देगा, चरवाहा तो वो बच्चे नहीं देता है। ये पता है आपको बात? बच्चे कौन देते हैं? बच्चे कौन देते हैं? और भेड़े जो है कलीसिया कहते हैं। भेड़े तो क्या हो? कलीसिया। बच्चे आपने देने, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने घर की तादाद बढ़ाएं, आप लोगों को खुदा के घर में लाएं, ताकि ये कलीसिया जो है बढ़ जाए, कलीसिया जो है वो बढ़े और उसके जलाल के लिए काम करें, उसके जलाल के लिए काम करें। क्योंकि चरवाहे का काम यहाँ पर आकर खुदा के कलाम को अपने सामने पेश करें। उसे वो टेंशन नहीं मिलनी चाहिए कि वो कलाम को तैयार ना कर सके। उसको सिर्फ यही फिक्र है कि भाई जी फलाने नाराज हो गए ने, चलो जी उन्होंने कुछ भाई जी फलाने जड़े ने वो धमकी दे रहे पे कि मेरे नाल इन्ने लोग ने, मैं चर्च नहीं जाना, मैं उन्हें मना चुका। ये काम इनका नहीं है, ये काम कि आपने लोगों को तैयार करना है, आपने बच्चे देने, कलीसिया ने बच्चे देने, चरवाहा आगे आगे और भेड़े जो उसकी आवाज़ को सुने। याद रखें कि भेड़े आवाज़ को सुनती। खुदावंद आपके साथ, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। दुआ करें। बुजुर्ग आसमानी बाप, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, खुदावंद तेरी तारीफ करते हैं। खुदावंद आज इस सब्त के लिए जो तूने हमारी जिंदगी में दिया, खुदावंद हम तुझे अव्वल दर्जा दे सके, सब कामों को तरह करके आए खुदावंद तेरी बंदगी के लिए जमा हो सके, तेरी प्रस्तुत ताज़ीम कर सके। भाई कदूस, मैं बच्चों के लिए खुदा तेरी खास बरकत चाहता हूँ जो आज अपने आप को तैयार कर चुके हैं तेरे लिए, और खुदा तेरी बड़ी बरकत देना, हाज़िर जमायत को बरकत दे। खुदा बच्चों को सुना है, खुदा उसके पाबंद रह सके, तो आपको सुन पर कबूल कर, यीशु के नाम से मांगते हैं। आइए अपने नजरानों को खुदावंद के हुजूर में पेश करें और गीत गाएंगे, जंग जिना दी लड़ता यहाँ।
ڈیسائیڈ کیا کہ ہمیں ایڈر کی ضرورت ہے، ہمیں سیکٹری کی ضرورت ہے، اور ان کے مطابق جو فیصلہ ہوا کلیسیائی طور اور خادم نے بھی ان کا اس بات کے ساتھ دیا، اور ایک مہینہ ہم نے اس کو دعا میں رکھا کہ خداوند کے گھر کے لیے، اس کے نام کو عزت اور جلال دینے کے لیے ہمیں کچھ مخصوصیت کی ضرورت ہے، جس میں ایلڈر کے لیے بھائی مبارک صاحب اور چرچ سیکرٹری کے لیے کاشف نسیم صاحب اور سوشل ورک کے لیے کمیٹی کے لیے بھائی جمیل صاحب، آج ان کو ہم نے مخصوص کرنا خداوند کے گھر کے لیے۔ لیکن اس سے پہلے میں چند باتیں آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ مخصوصیت کیا ہے۔ اپنی مرضی کو خدا کے تابع کرنا اس کا اہتمام ہے۔ بھائی صاحب نے بہت اچھے طریقے سے آپ کے خدا کے کلام کے مطابق جو ہے وہ ایکسپلین کیا ہے، بتایا ہے۔ ہارون اور اس کے بیٹوں نے صرف اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دیا، وہ اختیار کو خدا نے دیا، وہ اسی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا۔ خدا کے حضور میں اپنی زندگی کو لا کر رکھ دینا اور اس کے مرضی کے مطابق سب کچھ کرنا، اپنی نہیں بلکہ اس کی مرضی کے مطابق۔ جو لوگ اپنی زندگی کو مسیح کے خون سے دھو کر پاک کرتے ہیں، وہ مخصوصیت کی لائق ہے، یعنی جو یسوع کو قبول کرتے ہیں اپنی زندگی کے، یہ بہت ضروری ہے۔ مخصوصیت کا مطلب ہے کہ ہم روز بروز لمحہ والا خدا کے سپردگی میں اپنے آپ کو چھوڑ دیں، اپنی زندگی کو۔ اور بھائی صاحب نے بھی کہا، اور میں یہ بھی آپ کو اس چیز کی ہدایت کرتا ہوں، تنبیہ کرتا ہوں کہ اسے کبھی واپس نہ لینا۔ جو تحفہ، جو چیز خدا دیتا ہے اس کو کبھی واپس نہ لینا۔ کبھی کبھی ہم بہت پریشان ہو جاتے ہیں، بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن بھائی صاحب نے کہا ہے کہ یسوع نور ہے، نہ دائیں دیکھنا نہ بائیں اور نہ پیچھے، روشنی کی طرف دیکھنا اور روشنی میں چلنا۔ روشنی جو ہے وہ یسوع ہے، تو پھر وہ آپ کو کبھی بھی گرنے نہیں دے گا، اور کبھی آپ پلیز اٹیک کرے گا، گرے گا، یسوع آپ کو مضبوط رہے، جہاں بھی خدمت ہو اس کو ہمیشہ دیانت داری اور ایمانداری سے۔ اس کے لیے جو حوالہ پالوس رسول کا گھر تیتس کے نام، اس کا پہلا باب اور اس کی 5 آیت سے 9 آیت جو پڑھا گیا، اس کو اپنی زندگی میں رکھے۔ 13 اہم باتیں ان کو خود آپ نے ان 13 باتوں کو اپنی زندگی میں رکھ کر اس خدمت کو شروع کرنا ہے، اور صرف اور صرف یسوع کے سامنے اب اس کے تابع ہو۔ آپ تینوں کو دعوت دو کہ آپ تینوں جو ہے یہاں پر کلیسیا کے سامنے تشریف لائیں، تاکہ آپ پر کی مخصوصیت ہو جائے۔ آپ تشریف لائیں۔ سب سے پہلے میں اس مخصوصیت سے پہلے میں میرا پاسٹر ایرک کا شکر گزار ہوں، جنہوں نے مجھے اس قابل سمجھا اور مجھے یہ اجازت دی کہ میں ایک لوکل پاسٹر ہونے کی حیثیت سے ان کو مخصوص کر سکوں۔ ان کو مخصوص کرنے سے پہلے
खुदा के खादम अपनी हम खिदमत कुकर साहब से दरख्वास्त करूँ कि वो आएँ और दुआ में रहनुमाई करें ताकि उसके बाद हम इस खसूसियत को शुरू कर सकें। जो तारीफ इस हशमत कुदरत और जमात में लायक है। और खुदा आज जो तूने अपने इन तीन बेटों को चुना है इस अजीम खिदमत के लिए, और खुदा इस खिदमत के लिए जो तूने चुन लिया है, इन्हें ये फजल देना कि बड़ी वफादारी और दयानतदारी के साथ जो खिदमत आज तूने इनके सुपुर्द करनी है उस पर कायम रह सके। और यीशु ना किसी इंसान की खिदमत बल्कि तेरी खिदमत में आगे बढ़ते हुए उन भेड़ों को तेरी चरागाहों में लेकर आए खुदा जो इस वक्त भटकी हुई है। इन्हें बड़ी बरकत देना और इनकी खिदमत अल्लाह ये सब कुछ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के नाम से। ये नहीं कि हम बज़ात खुद इस लायक हैं, बल्कि हमारी लियाकत खुदा की तरफ से है। क्या आप इस बात को तस्लीम करते हैं? खुदावंद तुम्हारे साथ हो, तेरी के साथ भी है। आओ हम दुआ करें। खुदा, तू जो हर अच्छी नेमत बख्श देता है और जिसने अपने एक रूह के वसीला से अपनी कलीसिया में तरह तरह की दीनी खिदमतें मुकर्रर की हैं और अपने बंदा पर जो अब एल्डर के लिए, सेक्रेटरी के लिए और सोशल कमेटी के लिए बुलाया गया है, रहम की नज़र कर और इसे अपने जी के हकीकी इल्म से ऐसा माला माल कर कि बेऐब चाल चलन से ऐसा आरास्ता हो और रूह कुदस की कुदरत से ऐसे ममनून होकर ये कलाम नेक नमूना और तेरी खिदमत ईमानदारी और खुशी बजा लाए, ताकि तेरे नाम का जलाल और तेरी कलीसिया की तरक्की हो। हमारे मुंजी यीशु मसीह के सवाब की बदौलत ये बख्श जो तेरे और रूह कुदस के साथ हमेशा जीता और सब करता है। आमीन। उस कलीसिया में जहां वो खिदमत के लिए तैनात किए जाते हैं, कि उनकी क्या जरूरियात है और क्या काम है। कलाम की बुनियादी पाकिशाह और दीगर इबादत की अदायगी में पास्टर की मदद करना, गरीबों के लिए, बीमारों के लिए दुआ करना, उनका साथ देना, बच्चों के साथ प्यार और मोहब्बत के साथ रहना, उनको अच्छी तालीम देना, पासबानी और विशारती कामों में मदद करें। मेरे भाइयों, ये आपके फराइज हैं। क्या तुम यकीन से ये कह सकते हो कि खुदा ने तुमको बुलाया है कि कलीसिया में ये खिदमत सर अंजाम दो? जहां तक तुम अपने दिल को जानते हो,
क्या खुदा के जलाल के लिए सरगर्मी, हमारे खुदा यीशु मसीह के लिए मोहब्बत और लोगों की नजात की ख्वाहिश कि तुम्हारी इस खिदमत को जारी रखने का मकसद है? क्या तुम किताब मुक़द्दस को मानते हो और कबूल करते हो कि उसमें नजात के लिए तमाम ज़रूरी बातें पाई जाती हैं और उसे ईमान के आला फैसला को मेयार मानते हो? क्या तुम अपनी ज़िंदगी को खुदावंद के लिए, उसके घर के लिए, उसके नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए इस खिदमत को सर अंजाम दोगे? क्या तुम इस खिदमत को मतवातर चमकाते रहोगे जो अंजील की बुनियादी के लिए तुमको हासिल है? क्या तुम कोशिश करोगे कि तुम्हारी ज़िंदगी दुआगो हो, तरबियत याफ्ता हो और अपनी खानदानी ज़िंदगी में ऐसी रहनुमाई करोगे कि तुम भी और वो भी मसीह के गला के लिए नमूना हो? चूँकि कलीसिया पाकिस्तान और खिदमत गुजार और वफादारी के साथ कलीसिया तौर पे ताबे रहोगे। आए खुदा रहीम बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने अपनी शफ़क़त से अपने बेटे यीशु मसीह को भेजा ताकि वो आदम की सूरत अख्तियार करे और अपने आप को पस्त करके यहाँ तक फरमानदार रहे कि वो बल्कि सलीबी मौत गवारा करे। हम तेरी तंजीद करते हैं कि तूने उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। उसी के वसीला से तूने हमें सिखाया कि जो बड़ा होना चाहता है उसको सबका खादम होना चाहिए। हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने अपने इस खादम को बुलाया है ताकि वो तेरी कलीसिया में एल्डर और पास्टर कमेटी बनाकर उनको मुंतखब करे। तीनों अशखास जो है वो इस बात के लिए तैयार है कि वो आज से उर्दू चर्च बेल्जियम जो है उसको को जमा करेंगे। तो हम किताब मुक़द्दस को गवाह बनाएंगे कि उसके साथ वादा करेंगे कि हम हमेशा इस बात के पाबंद रहेंगे। मैं ये वादा करता हूँ किताब मुक़द्दस को गवाह बनाकर चर्च उर्दू चर्च बेल्जियम में जारी मसाले दुआ करेंगे।
इन खातों इस कलम नाम में और तेरी नहायत मुक़द्दस मर्ज़ी के मुताबिक इन तीनों को इस कलीसिया में इन ओहदों के लिए एल्डर, इंतज़ामिया कमेटी और सेक्रेटरी के लिए जिनका तयन करता हूँ, ऐ खुदावंद ये वफ़ादारी से अपनी खिदमत सर अंजाम दें। ऐ खुदावंद हम तेरी मेहनत करते हैं कि इन्हें तौफीक बख्श कि वो अपने वादों के हमेशा वफ़ादार और ख़िदमत में मुस्तैद और तेरी अंजील की मुनादी में दलेर रहें, ताकि इसमें हमेशा ईमान की पूरी तसल्ली पर और ये उम्मीद से मामूर हो और तेरे बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह की मोहब्बत में जड़ पकड़ते जाएं और बुनियाद कायम करें। उसी मसीह की तेरे और रूह कुदस के साथ हम तो ताज़ीम अब्दुल आबाद